السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ میرا ناسک جانا ہوا۔ میری ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے میں تقریباً 2:45 بجے کے آس پاس میں ناسک اسٹیشن کے قریب میری ٹرین پہنچی، لیکن ٹرین ایسی جگہ رکی ہوئی تھی، وہ اس سے پہلے ایک چھوٹا اسٹیشن تھا، وہاں پہ رکی ہوئی تھی۔ تو جہاں پہ رکی تھی وہاں سے میرا جہاں جانا تھا وہ قریب میں تھا، تو میں سوچا کہ یہاں اتر جانا میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں اترا، رات کے قریب 3 بج رہے تھے۔ میں باہر اسٹیشن سے جب میں باہر نکلا، سواری کا انتظام وہاں پہ موجود نہیں تھا، پھر بھی میں کوشش کیا کہ شاید کہیں مل جائے۔ جب میں کچھ دور چلا تو دیکھا کہ ایک بزرگ، رات کی اتنی 3 بجے رات ہوتی ہے، جو اس رات میں ایک ضعیف انسان، ایک بوڑھے انسان رکشہ لیے کھڑے تھے۔ میں دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا کہ آخر کار اتنی رات میں، اتنی سناٹے رات میں نہ کوئی سوار کا انتظام، نہ اتنی سواری یہاں پہ آتی ہوگی، اتنی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے قریب میں گیا۔ جانے کے بعد میں ان سے کہا کہ مجھے فلاں گاؤں مجھے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چلیے میرے ساتھ میں۔ میں ان کے رکشے پہ بیٹھ گیا، وہ چلانے لگے۔ جب وہاں سے قریب تقریباً 3-4 کلومیٹر، 4 یا 5 کلومیٹر رہا ہوگا، تو وہ چلانے لگے۔ میں پوچھا کہ بابا اتنی رات میں یہ اسٹیشن پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سواری ملتی ہوگی۔ تو ہاں، کہا آپ نے صحیح کہا کہ سواری نہیں ملتی، کبھی میں خالی لوٹ جاتا ہوں اور کبھی مل جاتی ہے۔ میں نے کہا اس عمر میں آپ، ان کی عمر تقریباً رہی ہوگی تو 70 سال رہی ہوگی عمر۔ میں نے پوچھا بھی ان سے کہ چچا آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری 78 سال عمر ہے۔ جب ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے تو میں اور تعجب کرنے لگا کہ اس عمر میں آپ رکشہ چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اولادیں بھی ہیں، لیکن یہاں نہیں ہے، سب باہر رہتے ہیں۔ کچھ ممالک کا نام بتائے تو کچھ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، کچھ دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک ہم ہیں اور میری وائف ہے، میری پتنی رہتی ہے۔ میرے لڑکے آتے ہیں، کبھی کدال کچھ پیسے دے جاتے ہیں، لیکن اس سے گزارا نہیں ہو پاتا ہے۔ میں جب ان کے الفاظ یہ سنے اور ان کی ہمت کو میں نے دیکھا تو 2 چیزیں میں ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ حقیقت معنوں میں انسان کتنی بلندی پہ کیوں نہ پہنچ جاتا ہو، لیکن اگر وہ ماں باپ سے دور ہے تو یقین مانی ان کی بلندی، وہ مقام، وہ مرتبہ کچھ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، جب میں قریب پہنچ گیا، اپنے منزل کے پاس پہنچا، تو میں ان کو، جو میرا کرایہ بات ہوئی تھی اس سے زیادہ میں پیسہ ان کو دیا۔ وہ منع کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ میری خوشی سے میں دے رہا ہوں، نہ میں آپ کی مانگ ہے آپ کی، لیکن میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ وہ رکھ لیے پیسے کو اور دعاؤں سے نوازے۔ محترم ناظرین، ان کے اس سفر سے، اس عمر میں ہمت سے مجھے 2 چیزیں بہت سیکھنے کو ملی۔ میری زندگی میں ہر انسان کو سیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں ہارتے جب تک آپ خود نہیں چھوڑ دیں۔ لڑنا چھوڑ دیجیے گا جس دن، آپ اس دن ہار جائیے گا زندگی کو بھی۔ اس عمر میں بھی انسان محنت مشقت کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بات اور کہی مجھ سے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، بہتر زندگی گزر جاتی، لیکن اولاد کی شکوہ آج بھی میرے دل میں ہے۔ میں نے ان کو بہت پڑھایا، اپنی زمین تک میں نے بیچ کے ان کو پڑھایا۔ آج ان کو خیال نہیں آتا، وہ آتے ضرور ہیں، مجھ سے تلخ میں بات نہیں کرتے، محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں پاس میں رکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔